بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی سے آپ 2 سال ریلیشن شپ میں ہو یا 6 سال سے یا 10 سال سے، نکاح تو آپ کا وہیں ہوگا جہاں اللہ کا حکم ہوگا، جہاں لکھ دیا گیا ہے۔ اپنی مرضی سے غلط راستوں سے اپنے ہمسفر ڈھونڈنے کے چکر میں آپ صرف اپنے کردار اور قیامت والے دن کا اعمال نامہ داغدار کر رہے ہیں۔ ہر وہ انسان 2 ٹکے کا ہے جو کسی کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش رکھتا ہے۔ شادی کرنا پھر شادی کو برقرار رکھنا مرد کی ذاتی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کی وہ جو قیمت ادا کرتا ہے اس کے عوض اسے مکمل حاکمیت بھی میسر آتی ہے، اور موت کے لمحے تک کی جنسی، جذباتی اور معاشی اور روزمرہ کی ضروریات کی مکمل تکمیل اس کا پیدائشی حق رہتی ہے۔ آسمان پر خدا رہتا ہے اور زمین پر مرد اس کا نائب ہے۔ خدا کے اس نائب کو سجدہ کرنے کا حکم مسلمان عورت کو صرف اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ اس طرح شرک کی گنجائش نکل آتی ہے۔ عورت میں انکار کرنے کی جرت ہونی چاہیے۔ ہر ایرے گرے سے بات کرنا عورت کا معیار گرا دیتا ہے۔ عورت ایسی ہو کہ کوئی بھی مرد اسے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچے، یہ نہیں کہ کسی بھی غیر مرد سے خود باتیں کرے، یہ معیار نہیں ہوتا۔ عورت کی حیا شیشی میں بند ایک خوبصورت خوشبو کی طرح ہوتی ہے، اور اگر وہ خوشبو اڑ جائے تو خالی شیشی کو لوگ پھینک دیا کرتے ہیں۔ میاں بیوی پیار سے رہیں تو دنیا جلتی ہے، حالانکہ لینا دینا کوئی نہیں ہوتا، نہ ہی اپنی ذات کو کوئی فرق پڑتا ہے، مگر کسی کی خوشی ہضم کرنا صرف اعلیٰ ظرف لوگوں کا شیوا ہے۔ اس لیے اپنے رشتے کو حسد سے بچانے کے لیے نیک اعمال کی ڈھال بنائیں، صدقات خیرات کیجیے۔ شیطان اس رشتے کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے چیلوں کے لشکر بھیجتا ہے، جو میاں بیوی کی جدائی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، مگر اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ رشتہ خراب ہوتا ہے تو نسلیں برباد ہوتی ہیں۔ اس لیے شیطان میاں بیوی کی جدائی پر سب سے زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کے رشتے کی حفاظت فرمائے۔ ناراضگی کی حالت میں نیند کہاں آتی ہے؟ ایک دوسرے کی مخالفت سمت منہ کر کے سونے کی اداکاری کرتے رہتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ مسئلے کا مثبت حل نکال کر صلح صفائی سے بحث کا اختیار ہونا چاہیے۔ شیطان ان لمحات میں ایک دوسرے سے بدظن کرتا رہتا ہے۔ کسی ایک فریق کو عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو منا لینا چاہیے۔ شوہر کے لباس سے بیوی کی نفاست اور بیوی کے لباس سے شوہر کی غیرت کا پتہ چلتا ہے۔ کسی بھی مرد کی زندگی میں بہار اس کی نیک بیوی سے ہی ہوتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے بغیر نامکمل۔ مرد چاہے جیسا بھی مکان بنا لے، لیکن اس کو گھر کی شکل دینے کے لیے عورت کا محتاج ہوتا ہے۔ عورت گھر چلانے کے لیے چاہے کتنا بھی کما لے، لیکن اس کی کمائی میں مرد جیسی برکت نہیں ہوتی۔ جب دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں تو ایک دوسرے کی قدر کرنا کیوں نہیں جانتے؟ شوہر کا کفر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ مجھے دوزخ دکھائی گئی تو میں نے وہاں رہنے والوں میں خواتین کی کثرت دیکھی، وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ عرض کیا گیا، کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر کا کفر کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ اے شخص، اگر تو کسی عورت کے ساتھ ایک زمانہ دراز تک احسان کرتا رہے، اس کے بعد وہ کوئی اس کے خلاف بات تجھ سے دیکھ لے تو وہ فوراً کہہ دے گی کہ میں نے تجھ سے کبھی آرام نہیں پایا۔ مرد کو مشکل وقت میں مضبوط کاندھا نہیں چاہیے، بلکہ اسے ایک نرم و نازک سی آغوش چاہیے ہوتی ہے۔ بچپن میں تو یہ سہارا اسے ماں یا بہن دیتی ہے، لیکن شادی کے بعد مرد اپنی بیوی سے اسی اخلاق اور جذبات کی حمایت کی امید لگاتا ہے۔ اس لیے جب وہ کبھی ٹوٹتا دکھائی دے تو اسے فوراً سمیٹ لو، ورنہ بکھر گیا تو تمہیں کبھی بھی سہارا دینے کے قابل نہیں رہے گا، بلکہ ٹوٹے ہوئے کان سے بھی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنی بیوی کو اس طرح عزت اور محبت دو کہ آپ کی بیوی اللہ سے دعا کرے کہ میری بیٹی کے نصیب میں بھی ایسا ہی شوہر ہو جس کا اخلاق اس کے والد جیسا ہو۔ جو لڑکا کسی لڑکی کی محبت کو آزمانے کے لیے اس لڑکی سے ثبوت کے طور پر جسم مانگتا ہے، تو اس لڑکی کو چاہیے کہ اس لڑکے سے کہے کہ پہلے تم مجھ سے سب کے سامنے نکاح کر کے
अपनी मोहब्बत का सबूत दो, फिर मैं सारी जिंदगी के लिए अपने जिस्म और रूह सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सौंपकर अपनी जायज और सच्ची मोहब्बत का सबूत दूंगी। और जो लड़का ये बात न करे वो किसी तौर पर किसी तरह से भी सच्चा नहीं है, झूठा है, ड्रामेबाज है एक। बस जो आपसे मोहब्बत करेगा वो हमेशा आपको पाकीज़ा रखेगा। रूह से चाहने वाले आशिक बात जिस्मों की नहीं करते। रब से जब भी दुआएं मांगे तो इज्जत करने वाला और दीनदार हम सफर ही मांगे, पैसे वाला और खूबसूरत नहीं। अगर अखलाक ही अच्छा ना हो, अगर इज्जत ही न दे सके, अगर मुहाफिज ही न बन सके तो क्या फायदा दौलत का। इसलिए हमेशा नेक पाक दामन हम सफर की दुआ किया करें। अगर पैसा सुकून दे सकता तो अमीर लोग कभी भी नींद की गोलियां खाकर ना सोते, बल्कि पैसों का तकिया बनाकर मीठी और सुकून की नींद सोते। अफसोस कि आजकल लड़के लड़की की ये ख्वाहिश है कि हमारा हमसफर अमीर हो, खूबसूरत हो, अच्छी जॉब हो, अच्छा घर हो, भले दीन हो ना हो, इज्जत करे ना करे, अखलाक अच्छा हो ना हो, बस पैसा हो। कितना खूबसूरत है ना ये एहसास कि आप अपने नेक पाक दामन खुश अखलाक शोहर के साथ जन्नत के अंदर दाखिल हो, उनके हाथ में आपका हाथ हो और दोनों पर अल्लाह की रहमत बरस रही हो। जरा सोचें, पैसा और खूबसूरती को नहीं, ईमान को अहमियत दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट लाजमी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने भाई अब्दुल रज़ाक को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।